بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کو دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کے سیشنز میں سے آج کلاس نمبر 46 ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اس میں دیکھیے تو سب سے پہلے آپ کو جن مخارج پر خاص توجہ دینی ہے، جن حروف کے مخارج ویک عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو قاف، وَقَالُوا قاف کا حرف ہے اور یہ خوب موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ مخارج میں سے دوسرے نمبر پر اس پارٹ میں عین کا مخرج، یعنی سب سے پہلے قاف اور پھر عین کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے۔ باقی تمام جو لیٹرز لکھے گئے ہیں، حروف لکھے گئے ہیں، ان کے مخارج عام طور پر لوگ درست انداز میں ہی ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس حصے کی ہم تجویدی اصلاح دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے تجوید کے قواعد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اس میں دیکھیے تو سب سے پہلے قا اور لو، الف مدہ اور واو مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر ان کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اس میں دیکھیے تو نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ جانا یہاں پر اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ نے یہاں پر نون کی آواز کو مخفی کرنا ہے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ اور کیسے ادائیگی کرنی ہے؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، لَن، اب یہاں پہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ درست انداز نہیں ہے۔ اخفا کی صورت میں ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے احکام میں کہ آپ نے نون کی آواز کو ذرا مخفی کر کے پڑھنا ہے۔ زبان کو منہ کے خالی حصے میں رکھیے تو اس کی ادائیگی اچھے سے ہوگی۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کلیئر ہو گیا۔ اگلے جو ورڈ ہے اس پہ سین کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے وہ حرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار موجود ہوتا ہے۔ اب چونکہ سین یہاں پر 2 بار آ رہی ہے تو آپ نے میم کو سین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، اس کے بعد سین کی اوپر جو حرکت ہے زبر کی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، النَّارُ، ایک نون کو دوسرے نون کے ساتھ اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ ملائیے اور نون مشدد کا غنہ کیجئے۔ اس کے بعد الف مدہ نون، الف زبر نا، اس کی ادائیگی کیجئے۔ را کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے را کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے جب کوئی حرکت آتی ہے تو اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے را کے احکام میں سیکھا ہے۔ آگے چلیے تو إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اب اس حصے میں حمزہ کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ یاد رہے کہ لام پر کسی طرح کا غنہ نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے زیادہ دیر۔ إِلَّا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ ادائیگی ذرا کوئکلی رکھنی ہے۔ اس کے بعد مد موجود ہے لا کے اوپر، آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیے، یا الف زبر یا، الف مدہ ہے، آپ نے اس کی ادائیگی اچھے سے رکھنی ہے۔ میم کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد دوبارہ سے میم آ گئی تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ایک میم کی 2 زبر کی تنوین کو دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ مع الغنہ میں کیا ہوگا کہ آپ نے غنے کو کرنا ہے پراپر طریقے سے۔ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کلیئر ہو گیا؟ عین کے مخرج پہ جیسے کہ بات کی پہلے اچھی سی توجہ دیجئے، اچھے طریقے سے ادا کیجئے۔ دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ آخر میں جو گول تا آ رہی ہے اس کو آپ ہائی ساکنہ میں جب بدلیں گے تو وقف کریں گے اس طریقے سے، أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، معدودہ۔ امید واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، قُلْ قاف کے مخرج پر خاص توجہ دیجئے، اتخذتم دال کے مخرج پر خاص توجہ دیجئے، نرمی کے ساتھ دال کی ادائیگی ہوگی، زا کی طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کیا جائے گا، یعنی آپ نے میم پر کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا۔
عند اللہ، نون ساکن کے بعد دال کا حرف آ گیا، یہاں پر اخفا کیجئے، نون کی آواز کو مخفی کر کے پڑھیے عند اللہ، حرف جلالہ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس لیے اللہ کے حرف کو پر پڑھا جا رہا ہے، موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو اس حصے کو کیسے پڑھیں گے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، اگلا حصہ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اب اس کو دیکھیے تو عَهْدًا فَلَن، دال پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد فا کا حرف، تو یہاں پر آپ نے جو تنوین کی آواز ہے یعنی دو زبر کی آواز ہے، اس کو آپ نے کلیئر نہیں پڑھنا، یہاں پر اخفا کرنا ہے عہداً فلن، کلیئر ہو گیا؟ نون ساکن کے بعد یا آ گئی ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کیجئے، کیسے؟ لام کو یا کے ساتھ ملائیے غنہ کرتے ہوئے، فلن یخلف اللہ، یاد رکھیے کہ آپ اگر اچھے سے غنہ ادا کرتے ہیں اپنی تلاوت کے دوران تو آپ کے مخارج کے ساتھ ساتھ قرأت بہت خوبصورت ہوتی ہے، فلن یخلف اللہ، اللہ سے پہلے والے حرف فا کے اوپر زبر تو اس لیے اللہ کے حرف کو موٹا کر کے پڑھیے گا، عہدہ ام تقولون، یہاں پہ دیکھیں تو میم ساکن کے بعد تا کا حرف ہے، اظہار شفوی، کلیئر کر کے پڑھیے، غنہ کسی طرح کا نہیں ہوگا، تقولون، واو مدہ ہے دونوں جگہ پر، دونوں کی لینتھ ایک جیسی رکھیے، علی اللہ، اگین حرف جلالہ سے پہلے والے حرف لام کے اوپر جو کہ زبر ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، دونوں کی مقدار کو ایک جیسا رکھیں گے، تعلمون میں عین کے مخرج پر خاص توجہ دیجئے، پریکٹس کریں گے اچھی سی تو ضرور انشاءاللہ بہتری ہوگی، تعلمون، میم واو پیش مو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی ہوگی۔ آئیے آیت نمبر 80 کی ایک بار مکمل تلاوت کرتے ہیں تجوید کے تمام اصولوں کو فالو کرتے ہوئے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق اچھے سے واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔